مسند احمد کی روایت ہے، حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما ارشاد فرماتے ہیں کہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، من تشبہ بقوم فہو منہم، جو شخص جس قوم کے ساتھ مشابہت اختیار کرے گا وہ انہی میں سے ہوگا۔ دوستو، اللہ تعالیٰ نے اس کائنات میں مختلف قسم کے مخلوقات پیدا کیے۔ یہاں اللہ نے انسانوں کو پیدا فرمایا، یہاں اللہ نے جنات کو پیدا فرمایا، یہاں اللہ نے جانوروں کو پیدا فرمایا، جمادات کو پیدا فرمایا، نباتات کو پیدا فرمایا، مختلف قسم کے مخلوقات پیدا فرمائے ہیں۔ اور ان تمام مخلوقات کی ظاہری ہیئت میں، ان کی شکل و صورت میں اللہ نے ایک فرق رکھا ہے، اور پھر خود جانوروں میں بھی اللہ تعالیٰ نے فرق رکھا ہے، خود انسانوں میں اللہ تعالیٰ نے فرق رکھا ہے۔ آپ گدھے کی شکل و صورت کو دیکھیں، اس کی الگ ہیئت ہے، الگ شکل و صورت ہے، اور شیر کی صورت کو دیکھیں تو اس کی ہیئت الگ ہے۔ اسی طرح نباتات میں جائے، جانوروں میں جائے، سب میں ہیئت، شکل و صورت مختلف ہے۔ اس کی بے شمار حکمتیں ہیں، ان بے شمار حکمتوں میں سے ایک حکمت یہ ہے تاکہ امتیاز باقی رہے، فرق باقی رہے، اس لیے اللہ تعالیٰ نے ان کی ظاہری صورت میں بھی فرق رکھا ہے۔ بالکل اسی طرح انسانوں میں بھی ایک وہ لوگ ہیں جو نبی کو ماننے والے ہیں، قرآن کو ماننے والے ہیں، آخرت کو ماننے والے ہیں، ان کی اپنی تہذیب ہے، اپنا کلچر ہے، اپنا تمدن ہے، اور ایک قوم وہ ہے جو ان سے ہٹ کر ہے، قرآن پر ایمان نہیں رکھتی، اسلام کو نہیں مانتی، نبی کو نہیں مانتی۔ تو ان دونوں کے درمیان رب نے فرق رکھا ہے۔ اب جو آدمی مسلمان ہوتے ہوئے غیر مسلموں جیسی شکل و صورت اختیار کرے، غیر مسلموں جیسا اٹھنا بیٹھنا رکھے، غیر مسلموں جیسی چیزیں اختیار کرنا شروع کر دے جو انہی کے ساتھ خاص ہے، تو حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا تو پھر وہ آدمی انہی میں سے ہوگا، پھر وہ ہمارا آدمی نہیں ہو سکتا۔ ہمارا ہوگا تو ہمارے دین پر چلے گا، ہماری تہذیب کو اختیار کرے گا، ہمارے طور طریقے کو اختیار کرے گا، صحابہ کو اپنے لیے رول ماڈل بنائے گا، صحابہ کو معیار بنائے گا۔ جو صحابہ کی طرز زندگی کو چھوڑ دے، اغیار کے پیچھے چلے، تو پھر وہ ہمارا نہیں ہو سکتا، وہ اوروں کا ہو سکتا ہے۔ اور دوسری بات، وہ اعلیٰ درجے کا منافق بھی ہے، کیونکہ ہم نماز میں ہر رکعت میں اللہ تعالیٰ سے یہ دعا کرتے ہیں، اہدنا الصراط المستقیم، اے اللہ ہمیں سیدھی راستے پر چلا، ان لوگوں کے راستے پر چلا جن پر تو نے انعام فرمایا، اور ان لوگوں کے راستے سے ہمیں بچا جن پر تیرا غضب نازل ہوا ہے۔ ہم نماز میں تو یہ دعا کرتے ہیں کہ اللہ انعام یافتہ لوگوں کے راستے پر چلا جن پر تیرا غضب نازل ہوا ہے، جن سے تو ناراض ہے ان سے ہمیں بچا۔ نماز میں ہم یہ دعا پڑھتے ہیں، لیکن نماز سے باہر ہمارا اٹھنا بیٹھنا، ہمارا کھانا پینا، سب کچھ ان کی طرح ہوتا جا رہا ہے، تو یہ اعلیٰ درجے کی منافقت نہیں تو اور کیا ہے۔ اس لیے تو حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا، من تشبہ بقوم فہو منہم، جو آدمی جس قوم کے ساتھ مشابہت اختیار کرے گا وہ انہی میں سے ہوگا۔ بسا اوقات اللہ تعالیٰ بطور عبرت کے اس دنیا میں بھی دکھاتے ہیں کہ جو آدمی جن کے ساتھ مشابہت اختیار کرتے اللہ انہی کے ساتھ کر دیتے ہیں۔ بہت بڑے عالم ہے حضرت مولانا اشرف علی تھانوی صاحب نور اللہ مرقدہ، انہوں نے ایک عبرتناک واقعہ لکھا ہے۔ فرماتے ہیں کہ ایک دفعہ مکہ المکرمہ میں ایک قبر کھودی گئی، اس میں ایک مسلمان کو دفن کر دیا گیا۔ وہاں یہ اصول ہے کہ کچھ عرصے کے بعد قبر کو دوبارہ لوگ کھودتے ہیں اور اس میں دوسرے مردے کو رکھتے ہیں۔ تو جب اس آدمی کا ٹائم پورا ہوا، اس قبر کو کھودا گیا تو اس میں ایک خوبصورت حسین و جمیل ایک عورت ملی۔ لوگوں کو بڑا تعجب ہوا کہ اس جگہ تو ہم نے ایک مردے کو دفن کیا تھا، مرد کو دفن کیا گیا تھا، یہ عورت کہاں سے آئی؟ اسی جماعت میں ایک آدمی تھا جن کا تعلق فرانس سے تھا، ان نے عورت کی شکل و صورت کو دیکھا تو پھر کہنے لگے، اس عورت کو میں نے فرانس میں دیکھا ہے، میں نے اس کو کچھ کتابیں ہدیہ کی تھی اور پھر یہ بیمار ہو گئی اور انتقال کر گئی۔ تو لوگوں نے ان سے کہا کہ جب آپ فرانس جائیں تو پھر ہمیں اس کے بارے میں مکمل تحقیق دیں کہ کس طرح یہ عورت یہاں پہنچی ہے۔ تو انہوں نے کہا ٹھیک ہے، میں تحقیق کر کے بتا دوں گا۔ وہ آدمی وہاں فرانس گئے، فرانس میں اسی گھر والے کے پاس گئے اور ان سے کہا کہ آپ کی جو بیٹی ہے اس کا دیدار ہم نے تو مکے میں کیا ہے۔ ان کو شروع میں یقین نہیں آیا، بعد میں وہ خود گئے، اس قبر کو کھودا گیا تو پتہ چلا کہ اس میں ایک انسان ہے اور مرد ہے۔ تو بڑے حیران ہوئے،
بعد میں اس مرد کے گھر والوں سے پوچھا گیا، تحقیق کی گئی کہ کیا وجہ ہے کہ ہم نے اس کو مکے میں دفن کیا گیا اور وہ خدا کے دشمنوں فرانس کے پاس جہاں پہنچا ہے، عیسائیوں کے پاس جہاں پہنچا ہے، کیا وجہ ہے؟ تو ان کے گھر والوں نے بتایا کہ ہمارا جو شوہر تھا دیندار تھا، قرآن کو مانتا تھا، اس پر عمل کرتا تھا، لیکن اس میں ایک بیماری ایسی تھی کہ جب یہ غسل اس پر فرض ہو جاتا، غسل جب فرض ہو جاتا تو کہتا کہ یہ نصارہ کا مذہب کتنا اچھا ہے کہ جب ان پر غسل فرض ہو جاتا ہے تب بھی یہ غسل نہیں کرتے، ان کے غسل فرض نہیں ہوتا، ان کی یہ عادت مجھے بڑی پسند ہے۔ تو آپ نے دیکھا کہ پھر علماء نے لکھا کہ حقیقت ہے کہ شاید اسی وجہ سے خدا نے مکے کی سرزمین سے اٹھا کے اس کو فرانس کی سرزمین میں، خدا کی دشمنوں کی سرزمین میں پہنچا دیا۔ اور بے شک ان اللہ علی کل شیء قدیر، اللہ ہر چیز پر قادر ہے، وہ جیسے چاہے جو چاہے کر سکتا ہے۔ تو دوستو، دشمنوں جیسی شکل و صورت اختیار کر کے آپ کبھی کامیاب نہیں ہو سکتے، اللہ کی دوستوں کی طرح شکل و صورت اختیار کیجئے۔ لوگ کہتے ہیں کہ ظاہر پر مت جائیے، دل صاف ہونا چاہیے۔ میں آپ سے کہتا ہوں، آپ منڈی سے تھکے ہوئے آتے ہیں، اپنے گھر کام سے تھکے ہوئے آتے ہیں، آپ کی بیوی صاف ستھرے گلاس میں پانی ڈال دیتی ہے، لیکن اس کے باہر آٹا گند پڑا ہوا ہے اس گلاس کے، آپ اس میں پانی پیو گے؟ آپ کہو گے یار کون سے گلاس میں پانی لے کر میرے پاس پہنچی ہو، اس کو اٹھاؤ، میں اس میں نہیں پیتا۔ اور بیوی آگے سے آپ کو کہہ دے کہ ظاہر پر مت جاؤ، باطن میں پانی بالکل ٹھیک صاف ہے، لیکن آپ اس کو پھر بھی پسند نہیں کریں گے، آپ یہ کہو گے اس گلاس کو چینج کرو، تو آپ بھی تو ظاہر پہ جاتے ہیں۔ دوستو، ظاہر کی بہت اہمیت ہے، جو آدمی اپنے ظاہر کو صحابہ جیسے بنائے، نبی علیہ السلام جیسے بنانے کی کوشش کرے، خدا ان کے باطن کو بھی ٹھیک کر دے گا۔ جو اپنے ظاہر پہ محنت نہیں کرتے ان کا باطن بھی کالا رہتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنے ظاہر پر بھی محنت کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور اپنے باطن پر بھی محنت کی توفیق عطا فرمائے۔ خدا ہمیں توفیق عطا فرمائے کہ ہم صحابہ کے نقش قدم پر چلیں۔ آج بہت افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ ایک غیر مسلم آپ مجھے دکھائے جو مسلمانوں کی طرح طرز زندگی اختیار کرتا ہو، مسلمانوں کی طرح اٹھنا بیٹھنا رکھتا ہو، مسلمانوں کی طرح کی شکل و صورت ہو، مسلمانوں کی طرح انہوں نے تہذیب طریقہ اختیار کیا ہو، ایک بھی آپ کو ایسا نہیں ملے گا۔ سارے اپنے طریقے پر چل رہے ہیں۔ صرف مسلمان دنیا میں ایسی قوم پیدا ہوئی ہے جو محمد الرسول اللہ کے طور طریقے کو چھوڑ دیتے ہیں اور یہودیوں کے پیچھے چلتے ہیں، عیسائیوں کے پیچھے چلتے ہیں، ہندوؤں کے پیچھے چلتے ہیں، بت پرستوں کے پیچھے چلتے ہیں، خدا کے دشمنوں کے پیچھے چلتے ہیں۔ یہ قوم کبھی کامیاب نہیں ہو سکتی۔ جو اپنی تہذیب کو چھوڑے، جو اپنے کلچر کو چھوڑے، خدا ہم سب کو ہدایت عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ ربنا اننا